سب سے پہلے اہم خبریں۔ مدارس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، تاہم مشترکہ حکمت عملی سے ناکام بنا دیں گے ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا محمد حنیف جالندری۔ جنوبی پنجاب میں وفاق المدارس کا عظیم الشان کنونشن کا اعلان۔ معاشرہ میں دینی بیداری مدارس کی مرہون منت ہے، ناظم وفاق المدارس صوبہ خیبر پختونخوا مولانا حسین احمد۔ جامعہ عثمانیہ پشاور میں مجلس مشاعرہ کا انعقاد۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں ختم بخاری اور نماز استسقاء کا اہتمام۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں عظیم الشان سولر پاور سسٹم لگانے کا فیصلہ۔ جامعہ عثمانیہ پشاور میں BS کے لیے انٹری ٹیسٹ کا اعلان۔ جامعہ فاروقیہ کے زیر انتظام الفاروقیہ ٹرسٹ شجاع آباد ملتان کی مختلف مقامات پر صاف پانی کی مفت فراہمی کے لیے RO پلانٹ کا افتتاح۔ جامعہ امداد العلوم مسجد درویش پشاور صدر میں نصف السنہ امتحان کے حوالے سے خبروں کی تفصیل۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد حنیف جالندری نے وفاق المدارس کے نئے صدر مفتی محمد تقی عثمانی کا انتخاب لاجواب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکمرانوں نے اپنے اپنے انداز سے دینی مدارس کی روح مسخ کرنے کی اپنی اپنی کوششیں کی، تاہم نہ صرف وفاق المدارس بلکہ اتحاد تنظیمات مدارس نے یکساں حکمت عملی باہمی اتحاد و اتفاق کے ذریعے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے اہل مدارس سے اپیل کر کے یہ کہا ہے کہ سب مضبوطی اور اتحاد سے اپنے اکابر سے جڑے رہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام 7 اکتوبر 2021 بروز جمعرات صبح 10 بجے جامعہ خیر المدارس ملتان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ملحق جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع نیز ساہیوال بکھر میاں والی کے مدارس کا عظیم الشان مدارس و جامعات کنونشن بسلسلہ تقسیم انعامات منعقد ہوگا، جس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات 1442-41 میں ملکی اور صوبائی سطح پر پوزیشنیں لینے والے طلباء و طالبات کے سرپرستوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ کنونشن سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین بالخصوص شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف جالندری خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر مفتی محمد تقی عثمانی مدارس کے مستقبل کے حوالے سے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ وفاق المدارس صوبہ خیبر پختونخوا کے ناظم مولانا حسین احمد نے جامعہ علوم شرعیہ ضلع اٹک میں تربیتی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ معاشرہ میں دینی مدارس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ باطل قوتوں کے ہمیشہ مدارس اسلامیہ کو کمزور کرنے کے لیے مختلف حربے اور ہتھ کنڈے استعمال ہوئے، وہ کسی صورت بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ دینی مدارس اسلام کی بقا اور ترویج و اشاعت کے مراکز ہیں اور وفاق المدارس العربیہ ہمارے اکابرین کے ورثہ کا محافظ ادارہ ہے۔ تقریب سے وفاق المدارس صوبہ پنجاب کے ناظم مولانا قاضی عبدالرشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مدارس اسلامیہ کے لیے ایک سائبان ہے۔ آج باطل طاقتیں مدارس کے خلاف اپنے گھناؤنے عزائم میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تقریب میں ضلع بھر کے مدارس کے محتممین مدرسین اور ائمہ و خطباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جامعہ عثمانیہ پشاور میں طلباء کے مابین پشتو زبان میں مجلس مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں طلباء نے حصہ لیا۔ اس موقع پر جامعہ کے محتمم مفتی غلام الرحمن اور ناظم تعلیمات و ناظم وفاق المدارس صوبہ خیبر پختونخوا مولانا حسین احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشاعرہ بھی ہم نصابی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے۔ اس سے بنیادی مقصد طلباء کے تخلیقی صلاحیتوں کی آبیاری ہے۔
معروف دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں جامعہ کے محتمم و مرکزی نائب صدر وفاق المدارس مولانا انوار الحق کی صدارت میں حسب معمول جمعرات کے دن ختم بخاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں دورہ حدیث کے تمام طلباء نے شرکت کی۔ مدارس میڈیا ہاؤس کے نمائندگان محمد یونس حقانی اور سید علی حمزہ کے مطابق جمعرات کے دن دارالعلوم حقانیہ میں بارش کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں طلباء و اساتذہ نے شرکت کی۔ جامعہ کے شیخ الحدیث معروف عالم دین مولانا عبد الحلیم المعروف دیر بابا جی نے دعا کی۔ معروف دینی ادارہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں 1 میگا واٹ سولر سسٹم لگایا جا رہا ہے، جس پر 8 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی۔ اس موقع پر جامعہ کی طرف سے قوم سے دعاؤں اور تعاون کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ جامعہ عثمانیہ پشاور میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ BS اسلامک اسٹڈیز کے لیے انٹری ٹیسٹ 6 اکتوبر بروز بدھ منعقد ہوگا۔ نمائندہ مدارس میڈیا ہاؤس کے مطابق امیدوار کے لیے وفاق المدارس سے درجہ رابعہ جید جداً جبکہ FSC میں B گریڈ میں پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ انٹری ٹیسٹ کا قیام نیو کیمپس گلشن عمر میں ہوگا۔ جامعہ فاروقیہ شجاع آباد ملتان کے زیر انتظام الفاروقیہ ٹرسٹ نے مختلف مقامات پر صاف پانی کی مفت فراہمی کے لیے الفاروقیہ ٹرسٹ شجاع آباد ملتان کے زیر انتظام چک RS میں صاف پانی کی مفت فراہمی کے لیے RO پلانٹ کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد ناصر شہزاد ڈوگر اور مولانا زبیر احمد صدیقی نے کیا۔ اس پلانٹ کے ذریعے سے زیر زمین میں کڑوا پانی کو میٹھا کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی ٹرسٹ کی کاوشوں سے 9 پلانٹ لگائے جا چکے ہیں۔ جامعہ امداد العلوم مسجد درویش پشاور صدر میں نصف السنہ امتحان کے حوالے سے اساتذہ کا اہم اجلاس دفتر اہتمام میں منعقد ہوا، جس میں امتحان کے حوالے سے تمام امور کو حتمی شکل دے دی گئی، جبکہ اس موقع پر طلباء سے امتحان کے لیے بھرپور تیاری کا بھی کہا گیا۔